بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو ساتھیوں، میرا نام نوید احمد خان ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ دوستو ساتھیوں، ایک انتہائی افسوسناک اور دلخراش نیوز ہے میرے پاس، اور ویسے تو شاید آپ لوگوں نے سن بھی لیا ہوگا خبروں سے، لیکن میں آپ کو تھوڑی سی تفصیل بتاؤں گا اس خبر کے بارے میں۔ اور وہ خبر یہ ہے کہ کینیڈا کا ایک پروونس ہے اونٹاریو، اس پروونس کے اندر ایک سٹی ہے، اس کا نام لندن ہے۔ تو لندن آپ لوگ عام طور پہ جانتے ہوں گے جو کہ برطانیہ میں ہے، لیکن وہ لندن الگ ہے، یہ لندن الگ ہے جو کہ کینیڈا میں ایک جو یہاں کا صوبہ ہے اونٹاریو، اس کا سٹی ہے۔ یہاں پہ جو ہے ایک انتہائی افسوسناک واقعہ یہ ہوا ہے کہ ایک پاکستانی فیملی تھی یہاں پہ، اس فیملی کا جو ہے نا وہ مرڈر ہوا ہے، اور انتہائی افسوسناک اور دلخراش طریقے سے ہوا ہے۔ اور ہوا یہ کچھ یوں ہے کہ یہ فیملی اپنا گھر سے باہر جو ہے وہ واک کرنے کے لیے نکلی، اور ایک شخص ہے، اس کا نام ہے نیتھن وائٹ میل کر کے، نیتھن وائٹ میل۔ تو یہ جو شخص ہے یہ 20 سال کا ہے، اور اس نے باقاعدہ پری پلان جو ہے یہ کیا کہ ان کے اوپر ایک گاڑی جو ہے وہ چڑھا دی، اور وہ گاڑی اصل میں یہ کہہ رہے ہیں ٹرک جو ہے وہ یہاں پہ کہا جاتا ہے، جیسے آپ ہمارے لینڈ کروزر وغیرہ کو لے لیں، اس کو اس طرح کی چیزوں کو یہاں پہ ٹرک کہا جاتا ہے۔ یہ شخص جو ہے وہ ٹرک چلا رہا تھا، ڈاج ریم نام تھا اس ٹرک کا، اور اس نے جو ہے وہ جان بوجھ کے باقاعدہ پلان کر کے جو ہے اس نے یہ ان لوگوں پہ چڑھا دیا، اور نہ صرف چڑھا دیا بلکہ اس طریقے سے ان کو بار بار آگے پیچھے کیا کہ وہ لوگ مر جائیں، اور وہ مر گئے۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ یہ ایک پوری کی پوری فیملی جو ہے اس کو مارا گیا اور پلاننگ کے تحت، اور اس فیملی کا تعلق پاکستان کے شہر لاہور سے ہے، اور اس کے جو سربراہ تھے ان کا نام تھا سلمان افضل۔ جو سلمان افضل صاحب ہیں یہ یہاں پہ فزیو تھراپسٹ تھے، اور کینیڈا میں فزیو تھراپسٹ تھے، اور جو ان کی جو وائف ہیں وہ ان کا نام ہے مدیہ سلمان، وہ پی ایچ ڈی کر رہی تھی۔ تو ان کے سلمان افضل صاحب جو ہیں ان کی عمر تھی تقریباً کچھ 46 سال، ان کی جو ہے وہ بھی موقع پہ ڈیتھ ہو گئی۔ پھر ان کی وائف تھی مدیہ سلمان، جو ہیں ان کی عمر تھی 44 سال، ان کی بھی موقع پر ہی ڈیتھ ہو گئی۔ پھر ان کی ایک بیٹی تھی یمنا، اس کی عمر تھی 16 سال کی، اس کی بھی موت جو ہے وہ موقع پر ہی ہو گئی۔ اور پھر ایک ان کی والدہ تھیں، ان کی عمر تھی 74 سال، ان کی بھی جو ڈیتھ ہے وہ موقع پہ ہو گئی۔ یعنی تقریباً کوئی 5 لوگ جو ہیں وہ اس حادثے میں قتل ہو گئے۔ ان کے ساتھ ان کا ایک بچہ بھی تھا، سلمان صاحب کا ایک بچہ تھا، لڑکا تھا، اس کی عمر تقریباً کوئی 8 سے 9 سال تھی۔ تو وہ جو ہے اللہ کے فضل و کرم سے وہ بچ گیا ہے، اس کو لائف تھریٹنگ تو ہے لیکن یہ کہ وہ بچ گیا ہے، اور شدید زخمی حالت میں ہاسپٹل میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو زندگی دے۔ بیسیکلی یہ ہوا کیا ہے، یہ ہے اس کو ہیٹ کرائم کہا جا رہا ہے۔ یہاں پہ مطلب لندن میں جس سٹی میں یہ واقعہ ہوا ہے، تو وہاں کے جو چیف تھے، پولیس کے چیف تھے، انہوں نے جو ہے باقاعدہ ٹی وی پہ آ کر کے یہ بیان دیا ہے کہ یہ ایک ہیٹ کرائم تھا، اور یہ باقاعدہ جو ہے یہ ٹارگٹ کر کے جو ہے مارا گیا ہے، اس لیے کہ یہ لوگ مسلمان تھے، اور مسلمان کی ہونے کی وجہ سے ہی ان کو مارا گیا ہے۔ یہ باقاعدہ بیان لندن پولیس کے جو چیف ہیں انہوں نے دیا ہے، اور ٹی وی پہ آ کر کے دیا ہے۔ اچھا، دوسری چیز یہ ہے کہ جو وہاں کینیڈا کا وزیر اعظم ہے جسٹن ٹروڈو، انہوں نے بھی اس واقعے کو بہت زیادہ مذمت کی ہے، اور کنڈیم کیا ہے بہت زیادہ، اور مذمت کی انہوں نے اس واقعے کو ایک دہشت گرد واقعہ قرار دیا ہے، یعنی ایک ٹیررسٹ ایکٹ انہوں نے جو ہے کہا ہے اس کو، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ کینیڈا میں جو ہے وہ اسلاموفوبیا کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔
انہوں نے شدید الفاظ میں مذمت کی ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں مسلم کمیونٹی کے ساتھ کھڑا ہوں اور دہشت گردی کو کسی بھی حالت میں جو ہے وہ قبول نہیں کیا جا سکتا۔ آپ کو یاد ہوگا یا شاید آپ کو اس بات کی خبر ہو یا نہ ہو کہ کچھ عرصے پہلے، کچھ سال پہلے، بہت زیادہ نہیں، کوئی چند سال ہی ہوں گے، 5-6 سال پہلے جو ہے اسی طرح کا ایک واقعہ ہوا تھا مونٹریال کینیڈا کے اندر، یعنی کینیڈا کا ایک اور سٹی ہے مونٹریال، وہاں پہ ہوا تھا اور وہاں پہ مسجد میں جو ہے وہ مارا گیا تھا کچھ لوگوں کو۔ اس میں بھی جو ہے وہ اسی طرح کا جو کم عمر لڑکا تھا جس نے جو ہے فائرنگ کی تھی باقاعدہ، اور جب اس کو پکڑ لیا گیا اور اس کو جب سزا سنا دی گئی تو اس وقت اس نے ریئلائز کیا تھا کہ یہ میں نے غلط کر دیا کچھ، اور اس نے پھر یہ بات بتائی کہ بھائی میرا کسی نے مائنڈ فلیش کر دیا تھا، کیا بولتے برین واش کر دیا تھا، اور اس کی وجہ سے میں بس جوش میں آ گیا اور مجھے کچھ بھی نہیں سمجھ میں آیا اور میں نے یہ حرکت کر دی اور میں اس پہ بہت شرمندہ ہوں۔ تو اس کی وجہ سے جو ہے کچھ عرصے بعد اس کی سزا جو ہے وہ، اس کو سزا ہو گئی تھی، اس کا فیصلہ ہو گیا تھا، سزا ہو گئی تھی، تو کچھ عرصے بعد جو ہے سنا ہے کہ اس کی سزا تھوڑی سی ریڈیوس کر دی ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ بھی جو ہے 20 سال کا لڑکا ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ مذہب کے اعتبار سے یہودی لڑکا ہے، اور اس نے جو ہے پلان کیا، پلان اس لیے کہہ رہے ہیں پولیس کہ اس نے باقاعدہ ایک جیکٹ پہنی ہوئی تھی جو عام طور پہ جو آرم وغیرہ رکھنے کے کام میں آتی ہے، جیسے جب کوئی محاذ پہ جاتا ہے، کوئی جنگ وغیرہ پہ جاتا ہے تو ایک جیکٹ پہن لیتا ہے، اس میں جو ہے آپ گنز رکھ سکتے ہیں، بلٹس رکھ سکتے ہیں اور بم وغیرہ رکھ سکتے ہیں، اس طرح کی ایک جیکٹ اس نے پہنی ہوئی تھی۔ تو اور بعد میں اس نے یہ بات قبول بھی کی، اس نے مانی یہ بات کہ اس نے باقاعدہ ایک پلان کر کے ان لوگوں کے اوپر یہ قاتلانہ اٹیک کیا اور ان لوگوں کو مارا ہے۔ تو اس کی مذمت جو ہے یہاں پہ ایک این ڈی پی کے رہنما ہیں، بیسیکلی تو وہ سکھ برادری سے تعلق رکھتے ہیں لیکن ہیں وہ بورن اینڈ ریز کینیڈا کے۔ انہوں نے بھی جو ہے انتہائی شدید الفاظ میں جو ہے وہ مذمت کی ہے اس کی، اور انہوں نے جو ہے وہ مسلمانوں کی پوری ترجمانی کی ہے، اور انہوں نے جو ہے فل ٹائم کنڈیم کیا اور کینیڈین گورنمنٹ سے یہ ڈیمانڈ کی ہے کہ اس طرح کے جو ایکٹ ہیں ان کے اوپر پابندی لگائی جائے اور ان کے اوپر جو ہے وہ کوئی ایکشن لیا جائے تاکہ ایسا کچھ نیکسٹ ٹائم نہ ہو، کیونکہ کینیڈا جو ہے وہ اس طرح کا ملک ہے کہ لوگ یہاں پہ آتے ہیں، پولیٹیکل اسائلم جو ہے وہ لیتے ہیں یہ سوچ کر کے کہ ہم جو ہے وہ اپنے ملکوں میں سیف نہیں تھے، یہاں پہ آ کے ہم سیف ہو گئے، لیکن یہاں پہ جو ہے پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ اپنے ملک سے بھی زیادہ جو ہے خطرے میں، اس لیے یہ چیز جو ہے کینیڈا کے لیے جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، اور اس سے جو ہے وہ بین الاقوامی کمیونٹیز میں جو ہے وہ یہ امیج جاتا ہے کہ کینیڈا جو ہے سیف کنٹری نہیں ہے، اس لیے اس کے اوپر ایکشن ہونا چاہیے، اور بالکل ہونا چاہیے ایکشن، کیونکہ یہ اسلامو فوبیا ہے، اور اسلامو فوبیا آپ کو میں تھوڑا سا بتا دوں کہ فوبیا کا بیسیکلی مطلب یہ ہوتا ہے کہ ڈر، اور اسلام فوبیا کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام کا ڈر، یعنی کہ لوگوں کے دلوں میں یہ بات، دلوں میں نہیں بلکہ مائنڈ میں یہ بات جو ہے وہ جان بوجھ کے جو ہے ڈالی گئی ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ دہشت گرد ہوتے ہیں، یہ آپ کو مار دیں گے، یہ جہاد کے نام پہ جو ہے نا، جہاد سے ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بس جتنے بھی غیر مسلم ہیں ان کو مار دو، تو اس طرح کا ڈر جو ہے وہ بٹھایا جاتا ہے غیر مسلموں میں، یہودیوں میں اور عیسائیوں میں، تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں اور جہاں ان کا موقع لگتا ہے وہ اس کی تذلیل کرتے ہیں۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ پچھلے دنوں قرآن شریف جلانے کا بھی ایک واقعہ ہوا تھا، اور جو فرانس میں جو ہے وہ ایک ٹیچر تھا، اس نے جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے خاکے لے کر آتا تھا، اسکول میں جو ہے وہ زبردستی ان خاکوں کی مدد سے پڑھاتا تھا جو کہ مذہب کا خیز تھے، اور بیعت بھی ہوتی تھی، تو اس پہ اس کا ایک اسٹوڈنٹ نے اس کا قتل کر دیا تھا، لیکن اس کے نتیجے میں پھر جو ہے وہاں کے جو فرانس کے جو صدر ہیں میکرون صاحب، انہوں نے جو ہے وہ اس طرح کی چیزوں کی جو ہے وہ سرکاری طور پہ سرپرستی کی، اور انہوں نے جو اس کو اور زیادہ اجاگر کیا اور مسلمانوں کے خلاف جو ہے وہ سخت سے سخت قانون لے کے آئے، اور جس کی وجہ سے جو ہے وہ ان کو آج کے دن جو ہے وہ ایک تھپڑ بھی پڑا ہے جس کی گونج سب کو سنائی دی ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ اگر آپ کوئی کسی کے خلاف کوئی کام کریں گے تو اس کا ریئیکشن تو آئے گا، یعنی ایکشن کا ریئیکشن تو ہوگا، لہٰذا
بات ساری یہ ہے کہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ہونی نہیں چاہیے. ہمارے عمران خان صاحب نے اس کے اوپر بہت زیادہ کام کیا ہے، لیکن ابھی تک جو ہے اس کے اوپر وہ چیز نہیں ہو سکی جو وہ چاہ رہے ہیں. ان کا مقصد صرف یہی ہے کہ کسی طریقے سے ہم لوگوں کو یہ باور کرائیں کہ اسلام جو ہے امن اور آشتی، امن کا اور سکون کا اور رحم دلی کا جو ہے وہ مذہب ہے. تو اس لیے جو ہے اسلام سے ڈرنے کے بجائے اسلام سے کے قریب آئیں اور اسلام سے ہم محبت کریں. اور ویسے بھی جو ہے وہ لوگ جو ہیں کیونکہ بہت زیادہ اسلام جو ہے وہ قبول کر رہے ہیں، کیونکہ دنیا میں سب سے زیادہ جو مذہب کنورٹ ہو رہے ہیں لوگ جس مذہب میں، وہ اسلام ہے. تو اس وجہ سے بھی جو ہے وہ بہت سے جو شدت پسند عیسائی ہیں اور یہودی ہیں اور دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں، وہ جو ہیں مسلمانوں سے اور اسلام سے بہت زیادہ خائف ہیں. تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اس طرح کے لوگوں کو جو ینگ ہوتے ہیں ان کو بھڑکاتے ہیں، کیونکہ ینگ بلڈ جو ہوتا ہے وہ بہت جلدی ایگریسو ہو جاتا ہے، جذباتی ہو جاتا ہے. ان کا جو ہے مائنڈ واش کرتے ہیں اور ان کے اس میں جو ہے اس طرح کی الٹی سیدھی غلط باتیں جو حقیقت میں مبنی نہیں ہے وہ ڈال دیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اس طرح کے ایکشن کرتے ہیں. تو دیٹس اٹ فار ناؤ. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں. میرا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اسے شیئر کریں اور لائک کریں. اللہ حافظ.